الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک سے کے واقعہ بیان کریں گے، دعا ابراہیمی کا اثر۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دو چیزیں طلب کی۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں، اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ کی یہ دعائیں مقبول ہوئی، چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے اور قیامت تک جاتے رہیں گے۔ اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود کہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی باغ باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرط تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین پر ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات و ثمرات ہیں، جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی۔ ترجمہ کنز ایمان: اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ درس ہدایت: اس واقعے سے دو باتیں خاص طور پر معلوم ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار فرما بردار تھے کہ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ اے ابراہیم، تو اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر بطحا کی اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑو جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی یارو مددگار ہے، نہ کوئی مونس و غم خوار ہے۔ دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خدا کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحہ کے لیے بھی سوچ و بچار میں بڑھے، نہ رنج و غم سے نڈال ہوئے، بلکہ فوراً ہی خدا کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے، اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام چلے آئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت شاری اور جوش فرما برداری پر ہماری جان قربان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے، جس پر ہم سب مسلمان کو عمل کرنا ہماری صلاح و فلاح دارین کا ذریعہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بک لا الہ الا بک لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔